زمانہ کبھی اہل اللہ سے خالی نہیں ہوتا، مگر وہ آٹے میں نمک سے بھی کمتر ہوتے ہیں، بقایا تو آٹا ہوتا ہے۔ جیسے آپ آٹا گوندھتے ہیں نا روٹی پکانے کے لیے، تو 8 10 12 افراد کی فیملی ہو تو آٹا کتنا ڈالتے ہیں بولیے، اور نمک کتنا ڈالتے ہیں؟ بس جتنا نمک ڈالتے ہیں اس سے کم اہل صدق و صفا ہوتے ہیں، اور جتنا آٹا ہوتا ہے وہ اہل دنیا ہوتے ہیں جو تصوف کے نام پر، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر کماتے ہیں، اہل دنیا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کمپٹیشن ہے، سارے کہتے ہیں یہ پیر کامل ہے، یہ کامل ہے، اس کا ہمارے پیر کا مرید بن، ہمارے پیر کا مرید بن۔ تو ایک کمپٹیشن ہے، آپ ہمیں پیر کامل کی پہچان بتائیں کہ پیر کامل کون ہوتا ہے۔ مجھے سوال کیا، میں نے انہیں کہا بھئی میں تو ابھی میرا حال تو یہ ہے کہ میں تو ابھی مرید بھی ناقص ہوں، میں کیا پہچان بتاؤں گا؟ پیر تو پیر ہوتا ہے، میں تو ابھی مرید بننے کے بھی صحیح لائق نہیں ہوا، میں ناکارہ ہوں۔ مگر جو کاملوں سے سنا اور پڑھا اور سمجھا ہے وہ بتا دیتا ہوں کاملوں سے، کہ پیر کامل کی پہچان یہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو۔ پیر کامل کی پہچان یہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، اور جو بیچارہ خود مریدوں کی تلاش میں مارا پھرتا ہے وہ تو مریدوں کا مرید ہے۔ جو مریدوں کی تلاش میں دنیا میں مارا پھرتا ہے وہ تو ابھی خود مریدوں کا مرید ہے۔ مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا، مرید کا معنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ چونکہ 10 خطابات جتنے ہیں، نشستیں، خطابات تو کئی ہیں مگر 10 نشستیں، چونکہ یہ ہیں تعلیمات تصوف اور اصلاح احوال کے موضوع پر، تعلیمات تصوف اور اصلاح احوال، اور درس ہو رہا ہے امام ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقات و صوفیہ کا، اس لیے تمام چیزیں اس سے ریلیونٹ سمجھا رہا ہوں اور سمجھاتا رہوں گا۔ تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں فرمایا، مرید کی تعریف کسی نے پوچھی کیا ہے، فرمایا جو اللہ کا ارادہ کرے۔ مرید کی تعریف کیا ہے؟ جو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کے مکھڑے کا ارادہ کرے، جو دیدار الہی کا ارادہ کریں، اور جنہیں رب کے دیدار کے سوا کوئی شے مقصود نہ ہو۔ مرید خالص وہ ہے کہ دنیا تو دنیا ہے، دنیا دنی سے ہے، اور یہ تو اس کا معنی ہی گھٹیا شے ہے۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ گھٹیا، اور آخرت کا معنی ہے جو بعد میں آئے گی۔ سو مرید وہ ہے جو نہ گھٹیا کو چاہے نہ بعد والی کو چاہے، نہ دنیا کا طالب ہو اور نہ آخرت کی منزلوں اور رتبوں کا طالب ہو، تو پھر کس شے کا طالب ہو؟ یریدون وجہہ، رب کے مکھڑے کا طالب ہو۔ اس کی خواہش، اس کی طلب فقط مولا کے دیدار کی رہے، اللہ کی رضا کی رہے، اور اس لیے اللہ کی اطاعت کرے۔ حضرت رابعہ بصری سے پوچھئے مرید کون ہے؟ ایک روز انہوں نے ہاتھ میں پانی کا برتن اٹھا لیا، ایک ہاتھ میں آگ اٹھا لی، ان کے اوپر ایک حالت وجد تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا، ایک مستی تھی، بے خودی کا حال تھا۔ اور کسی نے پوچھا کہ بی بی جان، آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی ہیں، کیا ارادہ ہے؟ فرمانے لگی
ارادہ یہ ہے، چاہتی ہوں کہ جو لوگ دوزخ کی آگ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں پانی سے آگ کو بجھا دوں تاکہ کوئی دوزخ کی خاطر مولا کی عبادت نہ کرے، اور جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں تاکہ کوئی جنت کے لالچ میں رب کی عبادت نہ کرے، نہ جنت رہے نہ دوزخ، جو سجدہ ریز ہو یار کے لیے سجدہ ریز ہو، جو عبادت کرے مولا کے لیے عبادت کرے۔ تو میں نے کہا کہ پیر کامل وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، اور جو بیچارہ خود مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے تو اسے تو ابھی مریدوں کی تلاش ہے، رب کی تلاش کب ہوگی؟ تو مرید تو وہ ہے جسے رب کی تلاش ہو۔ جو کامل لوگ تھے 1000 کتابیں تصوف کی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ میری بات نہیں، 1000 کتاب بھی اگر ہاتھ میں تصوف کی آئے اٹھا کے دیکھ لیں، مجدد الفسانی کو دیکھ لیں رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ کو دیکھ لیں، اور پھر حضرت سری سقطی کو دیکھ لیں، جنید بغدادی کو دیکھ لیں، معروف کرخی کو دیکھ لیں، ابو الحسن خرقانی کو دیکھ لیں، حضرت بایزید بستامی کو دیکھ لیں، حضرت شاہ نقشبند کو دیکھ لیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لیں۔ الغرض اطراف و اکناف عالم میں جس ولی اور جس صوفی کی چاہے کتاب اٹھا لیں، یہ ہشت بہشت میرے سامنے ہے، حضرت خواجہ اجمیر کی کتاب کو دیکھ لیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھ لیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں، حضرت محبوب الہی کو دیکھ لیں، حضرت چراغ دہلوی کو دیکھ لیں، حضرت صابر علاء الدین کلیری کو دیکھ لیں، جس ولی کو جس سلسلے میں، جس طریقے میں، جس خانوادے میں چاہیں اٹھا کے دیکھ لیں، عرب و عجم میں امام شاذلی کو دیکھ لیں، رفاعی کو دیکھ لیں، شیخ احمد البدوی کو دیکھ لیں، یعنی کوئی حد نہیں لگا رہا۔ 1000 سال میں جو تصوف کی کتاب آپ کو اولیاء اللہ کی ملے اٹھا کے دیکھ لیں، اور کسی ایک کتاب میں کسی ولی کا عمل دکھا دیں کہ اسے کبھی زندگی میں مریدوں کی تلاش ہوئی ہو، زندگی میں اس نے یہ عمل ہی کیا ہو کہ مریدوں کی تلاش میں نکلے اور مرید بنائے کہ میں نے مرید بنانے ہیں۔ لوگ طویل سفر کر کر کے ان کی تلاش میں جاتے اور ارادت پاتے اور مرید بنتے، وہ مریدوں کی تلاش میں نہ جاتے، وہ مرید ہونے کے لیے جاتے تھے، مرید بنانے کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ مرید ہونے کے لیے جاتے، مرید بنانے کے لیے نہ جاتے۔ یہ کشف المحجوب میرے سامنے ہے، کسی ایک کتاب کو معیار بنا لے، اسی کو دیکھ لیں، اول تا آخر حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے سینکڑوں اولیاء اللہ کا ذکر کیا، ان کی مجلسوں میں گئے، صحبتوں میں گئے، کوئی دیکھ لیں، ایک ولی اور صوفی اور پیر ایسا نہ تھا جو مرید بنانے کے لیے نکلا ہو، جو نکلا مرید ہونے کے لیے نکلا، کہ کوئی رب سے ملا دے، کوئی ارادہ حق عطا کر دے، کوئی انس باللہ عطا کر دے، کوئی رب کی معرفت عطا کر دے، کوئی سوچ بوجھ دے دے، جو وصال اللہ کا طریق بتا دے، جو خدا کی قربت کا کوئی طریقہ سکھا دے، جو خدا کے دیدار کا کوئی سلیقہ سکھا دے، کوئی خدا کے منانے کا حال بتا دے، کوئی اس راستے پر چلا دے، وہ اس لیے نکلتے تھے۔ اب زمانہ بدل گیا، چونکہ ہر شے کاروبار ہو گئی، دین کے نام پہ بھی کاروبار، تبلیغ کے نام پہ کاروبار، سپیری مریدی کے نام پر کاروبار، گدی نشینی کے نام پر کاروبار، تقوی فتویٰ علم دین مولویت کے نام پر کاروبار،
حکمران خدام ہوتے تھے، وہ کاروبار، وہ لٹیرے ہو گئے، لیڈر لٹیرے ہو گئے، جھوٹے ہو گئے، بے ایمان ہو گئے۔ حکمرانی پر کاروبار، سیاست پر کاروبار، حاکم کاروبار میں، محکوم کاروبار میں، عالم کاروبار میں، معلوم کاروبار میں، طالب کاروبار میں، مطلوب کاروبار میں۔ یہ زوال دنیا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا من اراد التواضع فلیوجہ نفسہ الی عظمت اللہ، فرمایا جو شخص ارادہ کرے تواضع کا وہ مرید ہے۔ جو ارادہ کرے، حضور غوث پاک نے فرمایا جو اللہ کی طرف ارادہ کرے وہ مرید ہے۔ اب میری بات سمجھ گئے؟